السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ آج وقت سے پہلے ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے کسی عذر کی بنا پر۔ آج کے سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ عصر کی نماز میں امام نے غلطی سے بلند آواز سے قرأت کر دیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے ان میں بلند آواز سے قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے بلند آواز سے قرأت کر دیا تو کتنی مقدار پڑھنے سے سجدہ سو واجب ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 3 آیت کے بقدر اگر بلند آواز سے پڑھ دیا ہے، 3 چھوٹی آیت کے بقدر اگر بلند آواز سے پڑھ دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سو واجب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں اگر پڑھ دیا، پھر یاد آیا کہ یہ تو عصر کی نماز ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا، تو پھر اخیر میں سجدہ سو کرنی پڑے گی، کیونکہ 3 آیت کے بقدر اس نے بلند آواز سے تلاوت کر دیا تھا۔ اور اگر صرف 1 آیت یا 2 آیت پڑھی ہے، پھر یاد آ گیا کہ یہ عصر کی نماز ہے، خاموش ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سو کی ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت کے بقدر اگر بلند آواز سے ہم نے پڑھ دیا ہے تو سجدہ سو واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم پڑھا ہے تو سجدہ سو نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ مردار جانور دوسروں کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، مسلمان کے لیے مردار جانور یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، کہ مردار کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی مردار جانور ہے ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت بھی مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے، اور کسی کو ہدیہ ہبہ میں دینا، غیر قوم کو بھی دینا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے نزدیک مردار مال ہی نہیں ہے۔ جب مال ہی نہیں ہے تو اس کو دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا ہے، بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صرف 2 چیزیں مردار حلال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احلت لنا المیتتان الدم السمک والجراد، کہ 2 چیزیں، 2 مردار ہمارے لیے حلال کی گئی ہے۔ ایک تو ہے مچھلی اور دوسرے ہے ٹڈی، جس کو نیپالی میں صلاح کیڑا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں مردار بھی حلال ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی مردار مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مہر کس پر واجب ہے، شوہر پر یا اس کے والدین پر؟ اگر کسی نے مہر ادا نہ کیا تو کیا اس کا نکاح ہوا یا نہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، مہر شوہر کے اوپر واجب ہے، اس کے والدین کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جس سے نکاح ہوا ہے وہی مہر ادا کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو والدین اس کو دے دے اور وہ جو ہے اس سے مہر ادا کر دے۔ اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا ہے تو نکاح ہوا یا نہیں، تو دیکھیے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو سر پر ایک قرض آپ کا باقی رہے گا۔ بیوی کا حق ہے مہر شوہر کے ذمہ، تو یہ ہر حال میں دینا چاہیے۔ بہت سارے علاقوں میں معاف کروانے کا رواج ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جو رواج ہے معاف کروانے والا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے ظاہری اعتبار سے بیوی معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی یہ مطالبہ کرنے کا اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر مادہ ہے تو پھر یہ قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے ہی اپنی بیوی کو مہر ادا کر دینی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔
چوتھا سوال ہے کہ فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کب پڑھنا ہے؟ کیا ظہر کے وقت ہم فجر کی سنت کی قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو اشراق کے وقت، جب سورج بلند ہو جائے، جب سورج نکل جائے اشراق کا وقت، تب اس وقت جو ہے فجر کی سنت کی قضا آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کب تک؟ زوال سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت، زوال کے بعد اب آپ فجر کی سنت کی قضا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ظہر کے وقت میں فجر کی قضا کر رہے ہیں تو صرف فرض کی قضا کریں گے، سنت کی قضا کا وقت نکل گیا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو تجھے طلاق دے دوں گا کہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، یہ دھمکی ہے اس الفاظ کے ساتھ کہ تجھے طلاق دے دوں گا، تو یہ دھمکی ہے، وعدہ طلاق ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہے کہ اگر میں نے تجھے طلاق دے دیا، میں نے تمہیں طلاق دے دیا، یا یہ کہ تجھے طلاق، تو اس لفظ سے جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنے سے کہ میں طلاق دے دوں گا، یہ دھمکی ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ کیا سرکاری ٹیکس نہ دینا گناہ ہے؟ کیا بغیر بھنسار کسٹم ٹیکس کے سامان بیچنا گناہ ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، اپنا مال ہم کہیں سے بھی خریدے اور کہیں بھی بیچے، یہ شرعی طور پر تو درست ہے۔ لیکن چونکہ ملکی قانون کی رعایت بھی ضروری ہے، جس ملک میں ہم ہیں وہاں کی قانون ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے مفاسد سامنے آ سکتے ہیں، نقصانات پیش آ سکتے ہیں، مشکلات پیش آ سکتے ہیں، تو اسی لیے بھنسار یہ ادا کرنا چاہیے، کسٹم ٹیکس جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ تاہم اگر بھنسار کے بغیر کوئی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بھنسار ادا کرے، کسٹم ٹیکس ادا کرے۔ ایصال ثواب جو کرتا ہے کیا اس کو ثواب ملتا ہے یا صرف مرحوم کو ملتا ہے؟ دیکھیے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو ملے تو مرحوم کو بھی ملتا ہے۔ تو پڑھنے والا بھی ثواب کا مستحق ہے اور مرحومین بھی جو ہے ثواب کے مستحق ہے۔ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کے ساتھ نبی بھی شریک نہیں ہو سکتے، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے، کیونکہ قرآن میں ہے اینما تکون فثم وجہ اللہ، انسان جہاں کہیں بھی رخ کرے گا اللہ کو پائے گا۔ تو ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ حاضر ہونا اللہ کی صفت ہے، اور ہر جگہ دیکھنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، اور آپ جو ہے ہر جگہ موجود ہوتے، تو آپ یہ حدیث بیان نہ فرماتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ جو شخص روضہ اطہر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، تو میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میں نہیں سنتا ہوں اس کو، بلکہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر پر باحیات ہے، زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہر جگہ موجود ہونا اور حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کیا نبی عالم الغیب نہیں ہے؟ دیکھیے، عالم الغیب کلی نہیں ہے، عالم الغیب تو کلی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر چیز کا جاننے والا تو اللہ تعالیٰ، ان اللہ بکل شیء علیم، تو ہر چیز کا جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مغیبات کا علم عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامات کے مطابق ان مغیبات کو لوگوں سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ کی جانب سے جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی آپ اس کو جو ہے لوگوں کے سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو
آپ علم غیب کلی نہیں ہے، آپ کے پاس علم غیب کلی نہیں ہے، ہاں البتہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنی باتوں کا علم آپ کو عطا فرمایا تھا آپ اس کو جانتے ہیں، جیسے جنت و جہنم کے حالات، قیامت کے منظر کے حالات، ہے نا، علامات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا، تو آپ نے لوگوں کو بتلایا۔ لیکن عالم الغیب کلی یعنی ہر چیز سے باخبر ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس صفت کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ میرے گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اپنے بیوی کو پیچھے کے راستے سے جمع کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی گھناؤنا حرکت ہے، اور یہ جانوروں والا فعل ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے پر ہم بستری کرے، جمع کرے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ اپنے لڑکوں کے ساتھ خواہشات پوری کرتے تھے، اور دوسرے کہ اپنی بیویوں کے پیچھے کے راستے میں جو ہے ہم بستری کرتے تھے، جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یقیناً یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ جانوروں والا فعل ہے، یہ انسانوں والا فعل نہیں ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے جمع کے لیے بنایا ہے اسی مقام پر جمع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ناخن رکھے وضو کے وقت اسے اچھی طرح پانی میں ڈال کر پورا بھگا لے تو وضو مکمل ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر اچھی طریقے سے ناخن کو دھو لیا ہے، اس کے نیچے وغیرہ پانی پہنچ گیا اچھی طریقے سے، تب تو وضو تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح ناخن رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان اور شعار نہیں ہے، یہ فطرت اسلام کے خلاف ہے۔ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ درست نہیں ہے، یہ کراہیت ہے، اس میں مکروہ ہے، یہ فطرت اسلام کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ آج کے بس اتنے ہی چند سوالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔